السلام علیکم، میں رفت خورشید گپ شپ ود رفت کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ پوری دنیا میں تخلیق کی گئی خلق میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ بخشا ہے۔ اس میں اس نے حلال و حرام اور دین و دنیا میں بیلنس رکھنے کی حص رکھی تاکہ وہ خاندانوں کی تربیت کر سکے اور ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکے۔ ورنہ اولاد تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں جن کا مقصد کھانا پینا اور حلال و حرام کا فرق کیے بغیر افزائش نسل جاری رکھنا ہے۔ اسی لیے جانوروں کے ایک بڑے گروہ کو ریوڑ کا نام دیا جاتا ہے جو کبھی بھی ایک معاشرہ نہیں کہلا سکتا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ انسانوں میں بھی ایک ایسی کیٹیگری موجود ہے جو جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ وہ جائز ناجائز میں فرق نہ رکھنے کی وجہ سے معاشرے پر ایک بدنما داغ ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایسی ہی ایک بد کردار عورت کی کہانی شیئر کروں گی جو کہ جائز اور ناجائز کے فرق کو یکسر فراموش کر بیٹھی، بلکہ ماں جیسی ہستی پر بھی کئی سوالیہ نشان چھوڑ گئی۔ سمی کا تعلق سندھ کے ایک گاؤں سے تھا جہاں وہ اپنے خاوند، 4 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ سمی کا خاوند بچل ایک فوجی تھا۔ اس کی تعیناتی سوڈان کر دی گئی جہاں پر اسے تقریباً 7-8 سال گزارنے پڑے۔ سمی اپنی عادت کے مطابق سارا دن چارپائی پر بیٹھی رہتی، وہیں پر اسے 3 ٹائم کھانا ملتا۔ وہ اپنے کسی بہت ضروری کام کی وجہ سے ہی کبھی گھر سے باہر نکلتی، جبکہ اس کے 4 بیٹے آوارہ، اس کی 2 بیٹیاں بھی بد سلیقہ اور بد لحاظ تھیں۔ بچل اکثر خط کے ذریعے اپنے بیوی بچوں کی خیریت دریافت کرتا رہتا، جبکہ اپنی واپسی کے بارے میں وہ اکثر کہتا کہ اس بارے میں اس کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ سمی چونکہ ایک بد کردار خاتون تھی، اس کے اپنے گاؤں کے چودھری کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر وہ امید سے تھی اور 5 ماہ گزرنے کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہنے لگی کہ انہی دنوں ایک ریسرچ گروپ کا ان کے گاؤں میں آنا ہوا۔ سروے کے دوران جب اس گروپ میں شامل تقریباً 6-7 لڑکیاں ان کے گھر میں آئیں تو مختلف ٹاپکس پہ بات کرتے ہوئے بچوں کی خرید و فروخت کے گروپ کے بارے میں بات شروع ہوئی، جس میں سمی نے خاص انٹرسٹ لیا۔ یوں باتوں کے دوران اس گروپ کے لوگوں کے فون نمبر بھی حاصل کر لیے۔ گروپ کے جانے کے بعد سمی نے بچوں کی خرید و فروخت والے گروہ سے رابطہ کیا۔ دوسرے ہی دن اس گروہ کے 2 لوگ کے گھر آئے اور انہوں نے سمی کو دیکھتے ہی ساری صورتحال کا اندازہ لگا لیا۔ سمی نے ان کو بتایا کہ وہ امید سے ہے جس سے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے، جس پر ان لوگوں نے اس کا ساتھ دینے کا بھرپور وعدہ کیا اور اسے کہا کہ تم اپنے مخصوص ٹائم پر ہمیں اطلاع کر دینا، ہم فوراً آ کر تمہیں اس مشکل سے نجات دلا دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ بچے کی پیدائش سے 1 دن پہلے وہ لوگ آئے اور سمی کو اپنے ساتھ وین میں لے گئے اور بچی کی پیدائش پر وہ سب لوگ بہت خوش تھے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے سمی کو 1.5 لاکھ روپیہ نقد ادا کیا اور اس کے گاؤں واپس چھوڑ آئے۔ سمی اس ساری صورتحال سے بہت خوش تھی کہ ایک مشکل سے اس کی نجات بھی ہو گئی اور اس کے لیے یہ سودا بہت فائدہ مند تھا۔ اس نے اس طرح بہت سارے پیسے بھی حاصل کر لیے۔ چودھری کے ساتھ اس کے تعلقات اور زیادہ خوشگوار رہنے لگے۔ سمی نے 8 سال میں 2 بیٹیاں فروخت کیں۔ تیسری دفعہ اسے پریشانی اس وقت ہوئی جب ڈیلیوری کے بعد اس کی گود میں جڑواں بچے آئے، جبکہ اس گروہ نے بیٹی کے ساتھ بیٹا لینے سے فوراً انکار کر دیا اور وہ بچی لے کر جانے لگے، جس پر سمی نے کہا میں نے ہمیشہ آپ سے تعاون کیا ہے، آپ لوگوں کو بھی مجھ سے تعاون کرنا پڑے گا۔ جب تک میں اس بچے سے جان نہیں چھڑا لیتی آپ بچی کو نہیں لے جا سکتے، ورنہ ہسپتال والے انتظامیہ مجھ سے بے شمار سوال کریں گی۔ چنانچہ اس نے ہسپتال میں دونوں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ اسی دوران ایک نرس نے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بتانے لگی کہ ہم بہت غریب لوگ ہیں، ہم ان بچوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ترس کھا کر نرس نے سمی کو فوج کے افسر کے بارے میں بتایا جس کے ہاں اولاد نہیں، جبکہ وہ اولاد کا بہت خواہشمند ہے، جس پر سمی نے اسے ان سے رابطہ کرنے کے لیے کہا۔ اور یوں شام کو ہی عبد الرحمن اپنی بیوی کے ساتھ اسپتال پہنچ گیا اور انہوں نے خوشی خوشی اس بیٹے کو گود لینے کا فیصلہ کر لیا۔ بچے کو گود لینے کے بعد جب وہ جانے لگے کہ گود میں جو بچی تھی وہ بھی زارو قطار رونے لگی، جس پر ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ جڑواں بہن بھائی پیدا ہوئے ہیں۔ اور یوں عبد الرحمن نے اس بیٹی کو بھی گود لینے کا ارادہ کر لیا، جبکہ بیٹی کو لے جانے والے لوگ جو کہ نزدیکی کھڑے تھے وہ فوراً درمیان میں بولے کہ نہیں، اس بچی کو ہم نے لے لیا ہے، یہ بچی ہماری ہے۔ چنانچہ وہ بچی کو چھین کر فوراً باہر نکل گئے، جبکہ 2 دن کی بچی کے بلک بلک کر رونے کی آواز کافی دیر تک آتی رہی۔ عبد الرحمن اور اس کی بیوی بچے کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ عبد الرحمن نے اپنے بیٹے کا نام دلیر احمد رکھا تھا۔ دلیر احمد نے جب کاکول اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہو کر فوج جوائن کی تو وہ ایک خوبرو جوان کی شکل میں ابھرا۔ فوج جوائن
جوائن کرنے کے بعد دلیر احمد نے ایک دن اپنے والدین کو بٹھا کر سیریسلی ساری انفارمیشن لی کہ آپ لوگ مجھے بتائیے کہ مجھے جب آپ نے گود لیا تھا اور میرے ساتھ میری ایک بہن بھی تھی وہ کہاں ہے، جس کا کوئی خاطر خواہ جواب اس کے والدین کے پاس نہیں تھا۔ دلیر احمد نے اپنے والدین کے بتائے ہوئے ہسپتال میں جا کر بہت سارا ڈیٹا نکلوایا، لیکن وہ اپنے والدین تک کبھی نہ پہنچ سکا۔ میں اس سے زیادہ سمی کے بارے میں مزید نہیں جانتی کہ سمی کے ساتھ آگے کیا بنا، لیکن دلیر احمد کو میں نے آج تک پریشانی میں گھرا ہوا پایا ہے۔ جب بھی کبھی میری اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو وہ مجھ سے اپنی بہن کے بارے میں بیسیوں سوال کرتا ہے، جن کا میرے پاس بھی کبھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ہوتا۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ انسان کب جانور بن جاتا ہے اس کا بہت دفعہ اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا، اور جس شخص میں انسانیت نہیں وہ واقعی انسان کی شکل میں ایک جانور ہی ہے، پھر بھلے وہ شخص ایک ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح ایک ناجائز اولاد جس میں انسانی رشتوں کا پاس اور تقدس ہے، وہ اولاد کو نفع نقصان اور کاروبار میں تولنے والی ماں سے کروڑوں درجے بہتر ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ سنا کہ جب بلی کے پاؤں جلتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو ہی اپنے پیروں تلے لے لیتی ہے، لیکن سمی نے تو اس کا عملی مظاہرہ کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے معاشرے کو ایسے جانوروں سے بچائے۔ میرے چینل گپ شپ ود رفت کو سبسکرائب کیجئے، میری کہانیوں کو شیئر اور لائک کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی نئے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔